کی موت کس پہ ہوئی ہے؟ شرک باللہ پہ ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو، اگر شرک باللہ عقیدے کے اندر موجود ہے، اللہ کے ساتھ شرک موجود ہے، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اللہ کی عبادات میں، چاہے اللہ کے اسماء میں، اور چاہے اللہ کی ربوبیت میں، یاد رکھو کوئی بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ایک نہیں، 5 وقت کی نہیں، راتوں رات آپ نمازیں پڑھ لیں۔ اور یاد رکھو رات بھر نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو تقویٰ اور طہارت سمجھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھی جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، مزاج نبوی سنت نبوی کے خلاف بھی ہے، اور اس کو لوگ ولایت کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، معیار یا علامت سمجھتے ہیں۔ فلانے بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو راتوں رات نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اور اب تو پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جناب علی، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ در مختار کے اندر امام ابو حنیفہ امام اہل السنہ ہے، ہمارے امام ہے رحمت اللہ علیہ، ظالموں نے انہیں بھی نہ بخشا، کہا کہ وہ ایک ٹانگ کے اوپر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے، کبڑے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ پورا شہر کبڑا رہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں سدھرتے۔ امام صاحب کو بھی ٹھوک ٹھٹا کر اور پیٹ پٹا کر اپنے مطلب کے مطابق کرنا ہے، صرف حدیث ہی کو نہیں انہوں نے کہا کہ جناب علی ہم اس کو منسوخ کریں گے، تعویل کریں گے، فنا کریں گے، نہیں، امام صاحب کو بھی پیٹ پٹا کے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، امام صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہوتے تو ان تمام لوگوں سے جو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں برات کا اظہار فرماتے اور کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے بد عقیدہ، استغفر اللہ، نہ میرا عقیدہ، نہ میرا عمل، نہ میرا اجتہاد، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے، انہوں نے خود گڑھ کر کے خانہ ساز شریعت اپنے گھر کی شریعت بنا کر کے ہماری طرف منسوب کیے۔ امام صاحب رحمت اللہ، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ۔ یہ ہے رتبہ، یہ ہے مقام توحید کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت، یہی توحید عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی کی عبادت کی جائے، نہ کسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، نہ کسی کو پکارا جائے، اور نہ کسی کے نام کے نظر و نیاز کیے جائیں، نہ کسی نام کے ذبیحے ذبح کیے جائیں۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے لوگوں کو نجات دینے والا، دکھ اور درد۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کوئی نئی بات کرنے آیا، میں کیا نئی بات کروں گا؟ یہ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، توحید تو لیکن وہ چیز ہے جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح اور حضرت نوح سے لے کر کے آج تک اس کی دعوت دی جا رہی، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگوں کی سمجھ میں توحید کی بات نہیں آتی ہے، چیگم کی طرح اس طرح سے اس کو پھیلایا گیا اور اس طرح سے اس کو سمیٹا گیا اور کھینچا گیا، اللہ کی قسم توحید نہیں سمجھ میں آتی۔ بڑے بڑے منطق اور فلسفے کی کتابیں سمجھ میں آ گئی، بڑے بڑے الجبرا جیسے اور جناب علی مفکرین کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن توحید جیسی بالکل بسیط اور بالکل گڈریے اور بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ گئے، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی شرف کی بات ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن عبد الجبار پریوائی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم بریلوی ہوتے تو نعرہ لگوا دیتے، لیکن خوش قسمتی سے تو ہم اس گروپ کے ہیں نہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے لیے یہی کیا بات ہے کہ ہم اتنا تو کم از کم اعزاز میں کہیں کہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے چاند اور سورج اور چاند آ گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں، اللہ کی قسم اگر یہ کہیں اور ہوتے نا اہل حدیثوں کے علاوہ، ان کے جوتے پوجے جاتے، ان کے سجدے کیے جاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ سجدہ نہیں کیے جا رہے ہیں، ورنہ یہ بھی طاغوت ہو جاتے ہے کہ نہیں؟ یہ اہل حدیثوں میں ایسے الحمدللہ قلم اور زبان اور علم کے شہسوار موجود ہیں،
یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. یہ میں کل تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. ایسے ایسے جہود ہیں کہ قلم کی روشنائیاں جو ہم جیسے لوگ ان کے تلوے کے دھول چاٹ کر تقریریں کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی یہ سب باتیں انہی کی تحریر کردہ, یہ ہمارے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کی تندرستی میں اضافہ فرمائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے علم کو اور عاطفت کو ہم سب کے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, وہ کچھ بھی ہو بہرحال کہیں نہ کہیں رنگ تو آ جاتا ہے اور آ جانا چاہیے. اتنی بھی بری چیز نہیں ہے کہ ہم عزت نہ کریں. یہ ہمارے ہاں یہ بہت کمی, یہ بھی کمی ہے ہمارے ہاں. یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنے علماء کا ادب اور احترام, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ادب و احترام کرنا بھی گویا ایک طرح سے وہ ہے. بھئی غلو مت کرو, لیکن ادب اور احترام تو ضروری ہے. کسی کے ادب اور احترام کر لینا یہ اس کو پوجنا یا پرستش کرنا نہیں. ہاں البتہ غلو کرنا ان کی شان میں یہ بہرحال حرام ہے اور یہ پرستش میں آتا ہے, پوجنے میں آتا ہے, جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. المہم عرض کرنے کا مطلب, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, کہ عقید توحید یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نہیں, سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. آدمی پہلے سے ہی یہ پلان بنا کے بیٹھا رہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھنا, تو آپ اس کے آگے کچھ بھی کریں, بھینس کی طرح وہ جگالی لیتا رہے گا, آپ بڑبڑاتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ عرب کے گڈریے یہ بدو سمجھ گئے تھے. اونٹوں کی میگنیاں دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں اونٹ کا پتہ چلتا ہے, بکریوں کی میگنیاں دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں بکریاں آئی ہوئی تھی, ان کے پیروں کے نشان دیکھ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں جانور گزرا ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر کے ہم بکری اور اونٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں, یہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم اپنے اللہ کا پتہ نہیں لگا سکتے. لیکن بدقسمتی دیکھیے آپ, اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دینا ہے وہ اسی کو ہدایت مل سکتی ہے. یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کی ہدایت نہ فرمائی. آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی قسم بدلا آپ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. آپ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مکمل طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حق و باطل کی تمیز دی ہے, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دی ہے. ورنہ بڑے بڑے جغادری موجود ہیں, بڑے بڑے علامۃ الدہر کے ٹائٹل لگانے والے موجود ہیں, بڑے بڑے شیخ المشائخ اور بڑے بڑے جناب علی قطب الاقطاب کے لیبل لگانے والے موجود ہیں, لیکن قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں, درگاہیں پوج رہے ہیں, جوتے پوج رہے ہیں, چپل پوج رہے ہیں. یہی نہیں جناب علی, اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو, پیشاب اور پیخانے تک کی پرستش یہ مسلمان کلمہ کو کرتا ہے. غیروں کی بات ہم کیا کریں, غیر تو ایک کو پوچھتا ہے, ہم تو شخصیتوں کو بھی پوچھ رہے ہیں. ہمارے یہاں شخصیت پرستی بھی ہے, پیر پرستی بھی ہے, فکر پرستی بھی ہے, امام پرستی بھی ہے, اور نہ جانے کتنی پرستشیں ہم کر رہے ہیں جس نگر جس گلی میں دیکھو, اور یہ تمام سب چیزیں ہو رہی. یہ کیوں ہیں؟ یہی عقید توحید کے نہ سمجھنے کی وجہ. اس میں ہمارا قصور ہے, ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے عوام کو کھل کر کے توحید کی بات نہ بتلائی. ہم ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے. لیکن اے دنیا کے لوگوں, اللہ کی قسم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھو, توحید کے پیغام سے اپنے ملکوں کو آشنا کرو. اللہ کی قسم لوگ شرک پہ مر رہے ہیں, ان سے نہ ڈرو. یہ بزدل مردہ پرست یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ جس کا نگہبان ہوگا اس کا کوئی بال بھی بیٹا کر سکتا. ایک جان, اگر جان کی ڈر ہے, جان کی پرواہ ہے, میاں یہ جان تو کوئی جان نہیں, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر یہ جان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. جنت تمہارا مقدر ہے, ہمارا مقدر ہے. کبھی اس کی پرواہ نہ کرو اور توحید کے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ پیار سے, محبت سے. لیکن یہ ہے اتنی کڑوی چیز کہ آپ کتنے بھی پیار سے پہنچاؤ, بہرحال جب پینے والے کو پلاؤ گے تو اس کا چہرہ تبدیل تو ہوگا, بدلے گا, اور شیطان پہلے لگا ہوا. اللہ رب العزت فرمایا اسی توحید کا امتحان ہوگا, یاد رکھو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی توحید کو باقی رکھنے کے لیے، اور شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی کا ایگزام بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا۔ چنانچہ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو میاں، کتنی زکات دے کے آئے ہو، کتنے حج مار کے آئے ہو، دو ریال میں کتنے ٹرپ مارے ہیں تم نے عمرے کے، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو لوگ کوالٹی نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں۔ کوالٹی دیکھو، ایک سفر میں ایک عمرہ کرو نہیں، وہاں جا کے خالہ اماں کے نام سے بھی عمرے ہو رہے ہیں، نانی اماں پر نانی جو مر گئے، جو بھولے تھے زندگی پر، وہاں جا کے یاد کرتے ہیں لوگ، 2 ریال میں ٹرپ مار مار کے عمرے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور بتایا جائے تو ان کو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ الغرض عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ قبر میں فرشتے نہیں پوچھے تم کتنے حج کرے، تم نے کتنے عمرے کیے، کتنی زکاتیں دی، بلکہ سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا، من ربک، کیا ہوگا؟ بس وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا میاں۔ تب وہاں تم چلاتے رہو یا غوث اعظم، لگاؤ نعرہ، بلانا یا غوث المدد۔ ہمارا پیر تھا، اللہ کی قسم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہمارا پیر تھا، ہم تو اس کے بیگ لے لے کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور میلاد میں سب سے پہلے میری تقریر ہوتی تھی، نعت پڑھتے، پھر بابا آتے تھے، پھر بہرحال نعرے وعرے لگتے تھے۔ وہ تقریر میں ایک نہیں سینکڑوں دفعہ، اور میری آواز سننے والے میرے ہم عصر مولوی ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سن رہے ہوں گے، اور وہ سنے ہیں انہوں نے، وہی میرے سب سے زیادہ دشمن بن گئے تھے بیچارے، ہاں کیوں جانتے تھے نا یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ انہوں نے وہ کیا کہتا تھا کہ پیرانے پیر کا غلام، اس کو دفن کیا گیا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے کہا من ربکا، کہا یا غوث المدد، کہا ما دینکا، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس نے کہا یا غوث المدد۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روشن ضمیر پیرانے پیر اس کی قبر میں آ گئے، اور منکر نکیر ان کے گرز ہاتھوں میں کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو پہاڑ بھی سرما ہو جائے، ایک بڑے بڑے دانت زمین کو چیرتے ہوئے، نیلی آنکھیں، پہاڑوں جیسے بدن، قبر کے اندر کھڑے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر پہنچے اور ان کے پروں کو پکڑا۔ استغفر اللہ، خاکم بدہن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی بھی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور تمسخر اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے جن کو جس چیز کے لیے مقدر کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ لوگ تو اللہ کی ایک سر منہ بھی حکم عدولی نہیں کرتے، تفاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہاتھ سے منکر کا پر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے نکیر کا پر پکڑا، اور کہا تمہیں پتا نہیں یہ میرا مرید ہے جو مجھے باقاعدہ 11ویں اور کس کے فاتحہ اور نظر و نیاز اور چڑھا کر کے بھیجا کرتا تھا، اور تم آگے اس سے حساب لینے کے لیے، اور اس کے پر کو پکڑا۔ اللہ کی قسم، وہ پھر کہا دیکھ ہٹا کھٹ، اس سے آیا پوچھنے کے لیے من ربو کا ما دینوں کا، اس طرح سے باقاعدہ لڑایا، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں ماریڈر کے فرشتے نکل گئے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نعرے قادری یا غوث المدد کے نعرے لگتے تھے جناب عالی۔ یہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، بیچارے عوام جاہل، انہیں یہ واقعہ بتا کر کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ ہاں آپ نے تو سنا ہوگا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہی نہیں، بلکہ جس کا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر باقاعدہ قبر میں ہوتا بھی۔ اور کیا بعید ہے بھائی، ان کے پیر تو مریدوں کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت خان صاحب نے لکھا ہے نا بریلی شریف کے امام اعلی حضرت سے، اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے انہوں نے کہ باقاعدہ پیر ہر مرید کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی، کہ اگر کوئی مرید اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے،
دوسری کھاٹ یا کونے میں اس کا مرید بھی اس کو بیٹھا رہے, اس کا پیر بھی بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, ایسے ایسے قصے, ایسی ایسی کہانیوں سے امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. امت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب سونے کا وقت نہیں رہا, اب بیدار ہونے کا وقت ہے.